بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر رمضان بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. سامعین محترم، میں آپ تمام خداوند عالم کے مہمانوں کی خدمت میں ماہ رمضان کی اور 4 روزے مکمل ہونے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ ہم سب کے اعمال کو خداوند عالم اپنے تمام تر کرم اور عنایات کے ذریعے قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب اور تمام عالم انسانیت اس وبا سے کہ جسے کورونا کہا جاتا ہے اس سے محمد و آل محمد کے طفیل اور اس ماہ مبارک رمضان کے طفیل انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں اور جو بیمار ہیں وہ انشاءاللہ تعالی شفا پائیں. سامعین محترم، ابھی ہم لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ماہ شعبان کے آخری دنوں میں رسول اسلام کے ذریعے دیا گیا خطبہ کہ جسے کہا تو گیا ہے خطبہ شعبانیہ، مگر وہ خطبہ ماہ رمضان کے لیے ایک پورا سسٹم بیان کرتا ہے، ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتا ہے، ماہ رمضان میں جن لوگوں کو شرف مہمانی خدا حاصل ہوا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے یہ بیان کرتا ہے، ایک روزے دار کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بیان کرتا ہے، اور بیان کرتا ہے کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے. کل تک عرض ہوا کہ خداوند عالم نے ماہ رمضان کو ہمارے استقبال کے لیے بھیجا اور خالی ہاتھ نہیں بھیجا، برکت کے ساتھ بھیجا، مغفرت کے ساتھ بھیجا، رحمت کے ساتھ بھیجا. یہ برکت، مغفرت، رحمت، یہ 3 وہ گفٹ ہیں کہ جو خداوند عالم اپنے مہمانوں کو، جو بھی خدا کا مہمان ہوتا ہے اسے وہ گفٹ خداوند عالم عطا کر رہا ہے. ویلکم کٹ سمجھیے کہ اس ویلکم کٹ میں برکت مل رہی ہے، مغفرت مل رہی ہے اور رحمت مل رہی ہے. پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ صرف یہ مہینہ نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھیے. اس مہینے کے بارے میں رسول اسلام فرماتے ہیں شہر، یہ وہ مہینہ ہے ہوا عند اللہ، جو اللہ کے نزدیک. الفاظ پر غور کریں کہ شہر عند اللہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے ہوا عند اللہ کہ جو اللہ کے نزدیک افضل الشہور، جو مہینوں میں تمام مہینے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، مگر ان تمام مہینوں میں یہ وہ مہینہ ہے اللہ کے نزدیک جو افضل الشہور ہے، تمام تر مہینوں سے افضل ہے. کوئی مہینہ اس مہینے کے برابر اہمیت نہیں رکھتا. اور یہ دیکھیں مہینوں کی جو افضلیت ہے وہ الگ الگ سسٹمیٹک ہوتی ہے، ہر انسان کے اعتبار سے ہے، ہر انسان کی فکر کے اعتبار سے. ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کے لیے جون کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہوتا ہے جو اسکول جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس کو ویکیشن ملتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، کو فری ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے. تو اس کو وہ سب سے اچھا مہینہ کون سا لگتا ہے؟ وہ کہ جس میں چھٹیاں ہوں. کوئی کاروباری ہوتا ہے، اس کو جس مہینے میں اس کا کاروبار سب سے بہتر چلے وہ مہینہ سب سے افضل لگتا ہے. اسی طرح ہر ایک فکر کے اعتبار سے آپ دیکھتے چلے جائیے کہ جس کو جہاں سے کچھ فائدہ حاصل ہو اس کو وہ مہینہ بہتر لگتا ہے. مثلا جو گرم کپڑوں کا کام کرتے ہیں ان کے لیے سردیوں کے مہینے بہتر ہے. جو گرم کپڑوں کے کام کرتے ہیں یا مثلا کولڈ اسٹور ہے، گرمیوں کے سامان جن کے یہاں ملتا ہے، آئس کریم وغیرہ ملتی ہے، ان کے لیے گرمیوں کے مہینے افضل ہوتے ہیں.
خداوند عالم جانتا ہے کہ ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی مہینہ افضل ہوتا ہے، مگر خداوند عالم نے وہ تمام تر حدود انسان کے لیے معین کر دی. کہا انسانوں کے نزدیک کوئی بھی مہینہ افضل ہو سکتا ہے، مگر خدا کے نزدیک جو افضل مہینہ ہے وہ ہے رمضان. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے ماہ رمضان کا کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل فضیلت والا مہینہ ہے. پھر فرمایا صرف مہینہ فضیلت والا نہیں ہے بلکہ ایامہ افضل الایام، اس کے دن، ماہ رمضان کے دن تمام تر دنوں سے افضل ہیں اللہ کے نزدیک. پھر فرمایا صرف دن نہیں، وَلَيَالِهِ افضل اللیالی، اور یہ جو راتیں ہیں ماہ رمضان کی جو راتیں ہیں یہ تمام تر راتوں سے افضل ہیں اللہ کی نگاہ میں. پھر فرمایا صرف دن اور رات ہی نہیں، ساعاتہ افضل الساعات، اس کی گھڑیاں جو ہیں، یہ لمحات جو ہیں، یہ جو منٹس ہیں، یہ جو سیکنڈز ہیں، یہ سب اللہ کے نزدیک افضل الساعات ہے. سب سے بہترین ساعت، سب سے بہترین وقت یہ ہے جو ماہ رمضان میں ہے. کیوں؟ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں دعوت دی ہے، دعوت دی ہے اللہ نے، جس میں تم انوائٹ کیے گئے ہوں، اے انسانوں جس میں تم انوائٹ کیے گئے ہوں اللہ کی ضیافت کے لیے، اللہ کی مہمانی کے لیے. اس سے بڑا فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور دیکھیں تاکیدات دیکھیے، صرف یہ کہنا نہ کافی تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والا مہینہ ہے، مگر صرف یہیں پر نہیں رکا. ہو سکتا ہے کہ مہینے میں دن ہوتے ہیں، کوئی کہہ کہ نہیں وہ دن میرے لیے اچھا نہیں. اللہ نے کہا یہ دن سارے کے سارے دن ماہ رمضان کے اللہ کے نزدیک بہترین دن ہیں. ساری کی ساری راتیں افضل اللیالی، سب سے بہترین راتیں ماہ رمضان کی راتیں ہیں. ساعتہ افضل الساعات، اور اس کی جو گھڑیاں ہیں، جو لمحات ہیں، جو یہ سانسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، جو وقت گزر رہا ہے لمحوں میں، یہ بھی اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے. کیوں ہے یہ افضل؟ یہ آگے بیان ہوگا. اس رسول اسلام نے فرمایا کہ تم یہ سب سے بہترین مہینہ، سب کچھ اللہ کے نزدیک اس کی گھڑیاں بھی بہتر ہیں، دن بھی بہتر ہیں، راتیں بھی بہتر ہیں، سب کچھ بہتر ہے. تم فیہ لضیافت اللہ، اس دن اللہ نے تمہیں، اس مہینے میں اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے، بلاتا ہے. کس چیز کے لیے؟ اپنی مہمانی کے لیے، ضیافت کے لیے. اور یقین میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ اسی سے معلوم ہوتا ہے جب ہم کسی کو دعوت دے کر بلاتے ہیں تو اس کا اہتمام الگ ہوتا ہے. کوئی خود آ جائے اس کا اہتمام الگ ہوتا ہے، کوئی خود آ جائے تو جو بھی حاضر کر دیا جائے کافی ہے، مگر اگر کسی کو بلایا جائے تو اس کے لیے انتظام کیے جاتے ہیں، اہتمام کیے جاتے ہیں، اور انسان جیسا ہوتا ہے ویسے اہتمامات کرتا ہے. تو اگر خدا کسی کو انوائٹ کر رہا ہے، اس مہینے میں دعوت دے رہا ہے، تو اہتمام دیکھیے، آپ انتظامات دیکھیے. اللہ کے انتظامات کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے اہل کرامت اللہ، جو کرامت اللہ کی ہے، جو کرامت اللہ کی ہے اس کا اہل بنا دیا ہے. کس میں بنا دیا اللہ نے اہل؟ پہلے مہمان بلایا، انتخاب کیا بہترین مہینے کا، بہترین دنوں کا، بہترین راتوں کا، بہترین لمحات کا، پھر تمہیں دعوت دی، اپنا مہمان بنایا، اور اس کے بعد صرف مہمان نہیں بنایا، چونکہ مہمان بن گیا ہے نا. کوئی اگر کسی منسٹر کے یہاں مہمان ہو جائے، کسی کو پرائم منسٹر اپنے یہاں انوائٹ کر لے، کسی کو پریزیڈنٹ انوائٹ کر لے کسی پروگرام میں، تو وہ اس کے لیے ایک شرف ہو جاتا ہے. وہ سب جگہ کہتا ہے کہ بھئی ہاں ہم فلاں جگہ گئے تھے، یہ ہماری فضیلت ہو گئی، ہماری فضیلت یہ. اللہ نے جب مہمان بلایا تو مہمان بلا کر صرف مہمان نہیں بلایا، بلکہ جعلتم فیہ اہل کرامت اللہ، کرامت اللہ، اللہ نے کرامت الہی کا اہل بنا دیا. لفظ اہل سے تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے. اہل کسے کہتے ہیں؟ اہل کہتے ہیں جو لیاقت رکھتا ہو، جو قابلیت رکھتا ہو، جو لیاقت رکھتا ہو. کرم کر دینا اور ہے، اہل کرم بنا دینا اور ہے. خداوند عالم نے کرم نہیں کیا ہے، صرف کرم نہیں کیا. خداوند عالم نے صرف کرم نہیں کیا بلکہ اپنی کرامت کا اہل بنا دیا.
یعنی یہ ایلیجیبل بنا دیا آپ کو کہ، اور یہ مرحلہ یہ ہے کہ جو ایلیجیبل ہوگا اس پر وہ چیزیں اس کو ملنی ضرور ہے جس کا وہ ایلیجیبل ہے. یہ دنیا کا نظام نہیں ہے کہ جو ایلیجیبل ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، جو ایلیجیبل نہیں ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے کسی سورس کے ذریعے، کسی رشوت کے ذریعے، کسی طریقے سے. نہیں، یہ الہی نظام ہے. الہی نظام میں جو ایلیجیبل ہوگا وہ آگے بڑھے گا. خداوند عالم نے ماہ رمضان میں انسان کو ایلیجیبل بنا دیا. کس چیز کا؟ اپنے کرم کا. اب چونکہ کرم کی لیاقت پیدا ہو گئی ہے تو کرم بھی ضرور حاصل ہوگا. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اور دیکھ، کرم کی تعریف کر دوں. کرم کیا ہے؟ کرم کے بارے میں امام مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کرم کی تعریف یہ ہے کہ الکرم عطاء قبل السوال. کرم یہ ہے کہ سوال سے پہلے عطا کر دیا جائے. کرم یہ ہے کہ سوال کی محتاج نہ ہو عطا. جہاں پر عطا سوال کی محتاج ہو وہاں پر کرم نہیں ہوتا، وہاں پر سخاوت ہوتی ہے. یہاں پر کرم کا مطلب ہے، اسی لیے خداوند عالم کو سخی نہیں کہا گیا، خداوند عالم کو کریم کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم سوال کی ضرورت نہیں ہے اسے، وہ عطا کر دیتا ہے بغیر سوال کے. ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب بتائیں کہ کیا کسی نے زندگی اللہ سے طلب کی تھی؟ کیا کسی نے طلب کیا تھا کہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا بن کر دنیا میں آئے؟ کیا کسی نے طلب کیا تھا کہ اس کے ہاتھ مکمل ہو، پیر مکمل ہو، آنکھیں ہوں؟ کیا کسی نے طلب کیا تھا کہ اس کے لیے آکسیجن اللہ پہلے سے بھیج دے؟ کیا کسی نے طلب کیا تھا کہ ماں باپ کون ہو، اس کی زندگی کیسے؟ کیا کسی نے طلب کیا تھا؟ نہیں. اس کا کرم یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہمیں ضرورت تھی، سوال کی ضرورت نہیں تھی، اس نے سب کچھ عطا کر دیا. اور خداوند عالم نے یہی صفت کرم اپنے مہمانوں کے اندر پیدا کر دی. کیا جعلتم فیہ، اس ماہ مبارک میں، اس اللہ کے مہینے میں تمہیں اللہ نے مہمان بنایا اور اپنے کرم کا اہل بنا دیا. اللہ کا جو کرم ہے اس کا اہل بنا دیا. عرض کیا کہ عطاء قبل السوال، سوال سے پہلے عطا کرنا، یہ صفت کریمی ہے. تو اگر انسان کو چیک کرنا ہے کہ وہ واقعاً خداوند عالم کا مہمان ہوا ہے یا نہیں، تو پہلے وہ یہ چیک کرے کہ اس کے اندر صفت کرم پیدا ہوئی ہے یا نہیں. دیکھیں، یہ ماحول جو چل رہا ہے، یہ پینڈیمک جو ہے، یہ جو کورونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں واقعاً انسان کے چہروں کے اوپر پڑا ہوا نقاب اتر رہا ہے. حالات اس طرح کے ہیں، ہر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے. ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ عطا بھی کیا جا رہا ہے اور شہرت بھی کی جا رہی ہے. عطا بھی کیا جا رہا ہے اور فوٹوگرافی بھی کی جا رہی ہے. یعنی گویا کہ کرم، اس کو کرم نہیں کہا جائے گا کہ آپ عطا بھی کر رہے ہیں، اور گویا اس میں کرم میں کیا ہے کہ کرم میں آپ عطا کر رہے ہیں، اس کی مشکل آسان کر رہے ہیں خدا کے نزدیک. اور یہ کوئی احسان نہیں ہے اس کا، یہ آپ کے کرم کا تقاضا ہے. اگر کریم ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عطا کرے. جیسے سورج ہمیں گرمی عطا کر رہا ہے، روشنی عطا کر رہا ہے، یہ اس کی تمازت کا تقاضا ہے کہ وہ عطا کرے. ایسی خداوند عالم نے اگر انسان کے اندر صفت کرم پیدا کی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عطا کرے، مگر شہرت نہ کرے، فوٹو نہ کھینچے، مشہور نہ کرے. اس لیے کہ یہ حالات مستقل نہیں ہے، یہ حالات، یہ مشکل، یہ پریشانی تھوڑے وقت کے لیے ہے، مگر آبرو اگر اس کے ذریعے جا رہی ہے تو وہ دائمی چلی جائے گی. کسی کا جو ایک عزت بچاتے ہوئے انسان زندگی گزار رہا ہے، وہ آبرو مندانہ جو زندگی گزار رہا ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو جو بھی اس مہینے میں کسی کی مدد کر رہا ہے، سب سے بہترین عمل یہی ہے اور کہ مشکلات میں انسان کام آئے. تو اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو کوشش کرے کہ ایسے ہی کرے جیسے خداوند عالم، کہ کتنی ہماری مشکلات حل کر رہا ہے وہ، مگر کہیں اعلان نہیں کر رہا ہے، کہیں ڈنکا نہیں بجا رہا ہے، کہیں پر ہمارے فوٹو نہیں چھاپ رہا ہے کہ اس کی ہم نے فلاں مشکل حل کر دی. چونکہ کرم کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے عطا کیا جائے کہ خبر بھی نہ ہو، سوال کی بھی ضرورت نہ ہو. آپ دیکھیں کہ کون آپ کے نزدیک ضرورت مند ہے، اس کی مدد کریں، کوشش کریں پوری طریقے سے. اس لیے کہ یہ مہینہ کرامتوں کا مہینہ ہے. صرف آگے کی 2 لائنیں میں آپ کے سامنے، جو 2 جملے اس کے بعد گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اس میں جب اللہ نے آپ کو اہل کرم بنایا، جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، تو پھر کہا کہ انفاسکم فیہ التسبیح،
व नौमुकुम फीही इबादा। इस महीने की आप कोई भी महीना मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि इस महीने में तुम्हारी सांसें, जो ये सांस ले रहे हो, ये तस्बीह है। इंसान सांस ले रहा है मगर वो तस्बीह शुमार हो रही है। वो नौमुकुम फीही इबादा, और तुम सो रहे हो, तुम्हारा सोना भी इस महीने में इबादत है। वह अमलुकुम फीही मकबूल। देखिए, हर इंसान अमल करता है, सोचता है और कहता है कि भाई खुदा कबूल कर ले, खुदा कबूल कर ले, खुदा कबूल कर ले। यानी अमल की अहमियत नहीं है, कबूलियत की अहमियत है। चाहे आप जितने अमल कर लीजिए, अगर कबूल नहीं है तो सब बेकार है। खुदावंद आलम ने इस महीने में आपको मेहमान बुलाया, अहले करम बनाया, आपकी सांसों को तस्बीह, आपकी नींदों को इबादत बना दिया, और फिर कहा कि वह अमालुकुम फीही मकबूल, वह अमलुकुम फीही मकबूल, और इस महीने में तुम्हारे अमल मकबूल हैं। वह दावतुकुम फीही मुस्तजाब, और तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब हैं। मैं बयान को यही खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद कल आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। कोशिश करें कि माह रमजान में वैसे मेहमान बन जाएं कि जैसे खुदा चाहता है, वैसे इबादत गुजार बन जाएं जैसे खुदा चाहता है, वैसे अहले करम बन जाएं जैसे खुदा चाहता है। कोशिश करें कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा इस महीने बरकत का फायदा उठाएं, और ऐसा ना हो कि हम इस माह मुबारक में महरूम रह जाएं। हमें इस माह मुबारक में अहले रहमत, अहले बरकत और अहले मग़फ़िरत बनना है इंशाअल्लाह ताला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम ज़की हसन इब्ने नकी हसन जाफरी और सैयद मोहम्मद रजा इब्ने सैयद इज्तबा हुसैन की अरवाह को, और तमाम मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं और जिनके लिए कोई कार्य खैर करने वाला नहीं है, उनकी अरवाह को इरसाल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।